جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے، اور ان کا تجزیہ، ان کا نالج اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو وہ شیئر نہیں کرتے ہیں، سر. یقیناً وہ آج کل کے حالات، خصوصاً جو خارجہ جو پالیسی ہے پاکستان کی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے انتہائی اہم ہوتے ہیں. تو آج کے موضوعات میسج صاحب وہ یقیناً وہی ہیں جو کہ خبروں کی اس وقت سرخیوں میں ہیں. اور وہ تو جی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ کانگریس نے اس کی جو ایران کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی ایک ریزولوشن پاس کی ہے. اور اگر یہ سینٹ میں بھی ہو جاتا تو پھر اس کو امریکی فوجیں واپس بلانی پڑے گی اور باقاعدہ جنگ بندی کروانی پڑے گی. تو کانگریس کا جو موڈ ہے وہ یہی شو کرتا ہے کہ امریکی عوام اور ان کے نمائندے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے فوری طور پر، فوراً سے بیشتر. اور ایکسپینسو اور ڈینجرس وار ہے. اور اس میں ریپبلکنز جو ہیں 4 انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر کویت کے اوپر جو حملہ کیا ایران نے، اس سے پہلے ایران کے اوپر نے کہا کہ جی اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. تو ان تمام امور کا ہم جائزہ لیتے ہیں اگلے آدھے پونے گھنٹے میں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے امبیسڈر صاحب، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ سگنل ہے ایک ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری، also to Trump administration، کانگریس کی طرف سے؟ جی سر بالکل. یہ السلام علیکم جی. یہ ایک سگنل ہے. شاید اس کی ابھی لیجسلیٹو ویلیو تو تبھی پتہ چلے کہ جب سینٹ میں ووٹ ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے کیونکہ 4 ریپبلکنز ہیں اور چاروں کوئی پکے اینٹی ٹرمپ نہیں ہیں. ان میں سے 2 کانگریس مین ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے کانگریشنل پاور ٹو ریسٹرین دا پریزیڈنٹ ان وار، یہ آئین میں امریکہ کے وار ڈکلیئر کرنا جو پالیسی ہے وہ کانگریس کی ہے، لیجسلیچر کی ہے. تو ٹرمپ صاحب بھی، اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے، لیکن ٹرمپ صاحب بلیٹنٹلی اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو ان میں سے 2 حضرات تو ایسے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ لبرل ہیں ان دیئر انٹرپریٹیشن، لیکن انہوں نے بھی پچھلے 2-3 ووٹس میں ٹرمپ صاحب کا ساتھ دیا. تو وہ ان کا تو کوئی آئیڈیولوجیکل بنتا ہے کانگریشنل پاور کے لیے. 2 ایسے ہیں جو کہ بڑے کمپیٹیٹو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے، جن کو لگتا ہے کہ ان کی اگلی کنگریشنل ریس بہت ٹف ہوگی اور ان کو اپنی عوام کی سپورٹ چاہیے. تو ادھر جو گیس پرائسز ہیں اور جو اوور آل انفلیشن ہے اس نے میٹر کیا. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے اپنی پرسنل پریڈیلیکشنز کو ووٹ میں نہیں آنے دیا. ووٹ انہوں نے میگا بیس میں اور ریپبلکن سائڈ پہ دیے. لیکن اب ایک سائن آف دا ٹائمز ہے یہ کہ آہستہ آہستہ امریکن پالیٹی میں اب یہ تبدیلی آ گئی اور وار کے سب لوگ خلاف ہیں. جی اس کے بعد اگر سر سینٹ میں بھی کسی طرح یہ ووٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، ادھر بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں اور زیادہ اسٹرانگر، آپ کو پتہ ہے کہ مقننہ کا زیادہ اسٹرانگر ہاؤس ہے وہ، تو ادھر اوپینینز زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو وہ بھی ہو جاتا ہے. ٹرمپ صاحب پھر بھی بہت اف آئی مائٹ یوز دا ورڈ obstinate ہیں. یہ اگر وار پاس ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہم سے پوچھ کے آپ جنگ آگے کر سکتے ہیں، ہم سے رائٹ. پوچھ کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر آپ اٹیک نہیں کر سکتے. تو یہ لگتا ہے کہ خیر لگتا کیا، یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا یہ ایک سائن ہے اور اس سے زیادہ کلیئر. اور اسی وجہ سے امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ لیٹ ایکٹ کرتی ہے، لیکن ان میں یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ امریکن پبلک کا یہ ظاہر کرتی ہے، موڈ ظاہر کرتی ہے. جو چیز سر ٹرمپ صاحب کے فیور میں جاتی ہے
وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے ریپبلکنز کے اندر ٹرمپ کی سپورٹ کی، اوور آل ریپبلکنز کے اندر، اس میں ٹرمپ صاحب کی ابھی تک سپورٹ انٹیکٹ ہے، اور اس وجہ سے وہ بڑے خوش پھر رہے ہیں۔ لیکن ان 4 ووٹس کے بعد آئی تھنک ہی شوڈ ہی شوڈ اسٹارٹ ناؤ ڈاؤٹنگ دوز پولس۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بڑا اچھا ہوا، شاید اس سے جنگ بندی کے بھی ہم قریب جانا شروع ہو جائیں۔ جی دیکھیے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے یہ جو ابھی مختلف امریکہ میں الیکشن کی پرائمریز ہوئی ہیں، اس میں اس کے نامینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر انہوں نے پرائمری جیتی ہے، لیکن کچھ نے ہاری بھی ہے۔ مگر امبیسڈر صاحب، اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پرائمریز کا جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ بالکل ایک الگ طریقہ کا کانٹیسٹ ہوتا ہے اور بڑا محدود پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اصل جو الیکشن ہے وہ ہے نومبر میں مڈ ٹرم، اور اس سے پہلے یہ سب کو معلوم ہے، اب ریپبلکنز کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ نہ روکی گئی اور یہ آبنائے ہرمز نہ کھلی وغیرہ وغیرہ، تو اب میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ اگر یہ یوں ہی چلتی رہی پرائسز فیول کی اور انفلیشن اوپر جاتی رہی، تو پھر یقیناً ان کو بھی خطرہ ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن میں ہار جائے گی ان کی پارٹی۔ ریپبلکنز نے بہت ساروں نے واپس الیکٹ ہونا ہے، بہت سارے ریسز کو سپورٹ کر رہے ہیں، گورنروں کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ابھی ان کو یہ بھی تو خطرہ لاحق ہو رہا ہے نا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ جی جی بالکل، بالکل انہوں نے ری الیکٹ ہونا ہے، اور اس کے بعد ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ کچھ جگہ پہ جو ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے پرائمری سوے کر لی ہیں، لیکن اگر جنرل موڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف ہو گیا تو ہاں پھر وہ پرائمری سوے کرنے کی بات نہیں ہوگی، وہ جنرل موڈ ہوگا مڈ ٹرم الیکشن کا، اور وہ سارے کا سارا وہ پھر سوے نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے الیکٹ ہونا ہے، ان کے پولیٹیکل کیریئرز ایٹ سٹیک ہیں، تو ایبسولوٹ۔ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اگر یہ انہوں نے جلدی نہ کی تو آئی تھنک یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا، اور پھر ویو آئے گا، اور جب ویو آئے گا تو پھر ان کی پرسنالٹی یا زور زبردستی وہ ہاں، کام نہیں کرے گی۔ وہ کام نہیں کرے گی، ایبسولوٹلی اس کی بھی لمٹس ہوتی ہیں۔ تو میں نے اب آپ سے یہی عرض کرنی تھی کہ بنیادی طور کے اوپر کہ یہ ایک تو یہ والی ڈائمنشن ہے، دوسرا آپ کو پتا کہ کانگریس میں اس چیز پر بھی تشویش ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے، ابھی امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے $1 کھرب۔ اب ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے پاکستان میں ہیں تو وہ خود ایک اس سے اندازہ خراب لگا سکتے ہیں، تقریباً $280 ارب سے بھی زیادہ، یہ 1 کھرب 1,000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ تو 2,800، بلکہ میں کریکٹ کرتا چلوں، $2,800 ارب کا بجٹ ہے، اس کو ٹرمپ کہہ رہا ہے 1.5 کھرب بناؤ۔ کانگریس سے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس بار 1,500 ارب جو ہے وہ اس کا بجٹ ہونا چاہیے دفاعی، کیونکہ یہ ایران کی جنگ میں جتنے ہتھیار اور یہ سارا کچھ اس وقت لگا ہے، تو کانگریس کے ساتھ یہ بھی پھڈا ان کا چل رہا ہے۔ تو اب امبیسڈر صاحب، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے اس وقت امریکہ میں اس موڈ کی کہ بھئی آپ نے اس طرح کی بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی جنگیں سٹارٹ کر کے جن کا آؤٹ کم غیر یقینی ہے، اور بلکہ اس بار تو امریکہ کی کافی ہزیمت بھی ہوئی ہے، اور ٹرمپ اس سے بالکل خیر بے نیاز تو نہیں ہے، اس کو پتا تو ہوگا، ہے تو وہ تیز آدمی، لیکن وہ پریٹینڈ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ جیت چکا ہے اور وہ اس سے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور تو یہ اس سے یہ بھی ایک انڈیکیٹ ہوتا ہے معاملہ کہ یہ امریکہ یہاں سے اب تیاری کرے گا نکلنے کی، جنگ سے تو نکلنے کی بالکل کرے گا، لیکن شاید اس خطے سے بھی اور اپنے کام کو ریڈیوس کرے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی جی بالکل، میرا خیال ہے جی آہستہ آہستہ امریکہ نکلنے کی کوشش کرے گا، ایک دم کرے گا تو جو ان کے ذہن پہ ایک وہ گوسٹ ہے کہ ہم ہار گئے، اس کو ڈیفائی کرنا ہے انہوں نے کسی طرح، لیکن اب نکلنا پڑے گا۔ دیکھیے جو آپ نے فگر بتایا بالکل بجا فرمایا کہ اتنا زیادہ کوانٹم لیپ کہہ رہے ہیں ڈیفenس میں، صرف اگرچہ امریکہ کی اکانومی اور امریکہ کی جو
ایک پاور ہے ٹو سسٹین دیز تھنگس، وہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ تو ایک اسرائیل کی دی ہوئی جنگ کے اوپر آپ 1 کھرب سے زیادہ ڈیفenس میں ڈیفenس بجٹ بڑھائیں، اور جبکہ جو لوگ اقرار نہیں بھی کرتے امریکہ میں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، جو نہیں بول رہے ان کو بھی پتہ ہے، سو اندر ان کے اب یہ بات جا رہی ہے، یا ان کے اندر یہ بات قائم ہے کہ فار واٹ، فار ہیوملیشن، ایک ہم نے ہیوملیشن کی، امریکن امپائر کی ڈگنیٹی خراب ہوئی پمپس پہ، ہم نے کہا ہے کہ جو یہ پرائسز ہیں یہ ابھی فنڈامنٹلی آلٹر نہیں کرتی موڈ کو، لیکن کافی زیادہ کر گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ جنرلائزڈ انفلیشن بڑھے گی، اور سب سے بڑھ کے سر یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل الٹ مینیفیسٹو کے ساتھ آئے تھے، ٹو ٹیک America out of wars, to concentrate on the middle western states, the white Americans، ان کے ڈے ٹو ڈے لائف، ان کی اکانومی پہ، سو یہ کہتے ہیں the economy is stupid اور یہ سب کچھ، آئی تھنک کہ اس کا اثر ہوگا، اور آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں is in for a surprise۔ بالکل ایک سرپرائز بھی، اور اس کی میرے خیال سے اگر وہ اس نے نہ روکا اس معاملے کو تو یہ اس کی جو پولیٹیکل کریئر ہے اس کے اختتام کی طرف لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ بڑھے گا، اور یقیناً یہی اسی لیے کہا جاتا ہے امبیسڈر صاحب، مقولہ یہی ہے کہ آپ جنگ اگر جیت جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہار جائیں یا ہارنے کا شبہ بھی ہو تو بس دین یور پالیٹکس از اوور، یہ تو بالکل جی اس وقت بڑا کلیئر ہو رہا ہے۔ لیکن آ جاتے ہیں اب جنگ کی طرف، وہاں بھی کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو خیر پوری امن کی بات ہے کہ ایم او یو کا ڈرافٹ بھی موجود ہے، مگر دوسری طرف امبیسڈر صاحب کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو ایران نے ابھی حملے کیے کویت پر اور بحرین پر، اور اس سے یہ بھی کہا کہ جی امریکہ نے اسٹرائکس کی ہیں۔ پھر ٹرمپ کا میں بیان دیکھا تھا، اس نے کہا کہ چھوٹی موٹی اسٹرائکس جو ہے وہ سیز فائر میں بھی چلتی ہیں، سیز فائر وائلیٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ جی نئی ڈیفینیشن ہے سیز فائر کی۔ تو وہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی اور چارہ نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایم او یو کی طرف بڑھنے کا، کیونکہ دیکھیں اگر سینٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے وہاں بھی اس وقت صورتحال ہے 50-50۔ میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا سی این این کی رپورٹ پڑھا تھا کہ اگر یہ تو کانگریس نے اس کو جنگ بندی کے لیے وہ کیا تاکید کی ہے، لیکن اگر سینٹ کر دیتا ہے تو پھر تو یہ کام پکا ہو جائے گا، اور وہاں پہ ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ووٹ ظاہری بات ہے ٹرمپ کے حق میں بھی جا سکتا ہے، لیکن ابھی جو سگنلز ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ ہی ٹرمپ کی اس پالیسی کو شکست ہو سکتی ہے۔ تو اس کا تو یہ پھر مطلب ہوگا کہ یہ ایم او یو کی طرف جانا پڑے گا، لیکن معروضی حالات آن فیلڈ میں ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ جی عمران صاحب۔ جی سر، بات یہ ہے کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا، یہی میرا خیال ہے کہ اس طرف جاتے ہیں، لیکن ہم پچھلے کئی ہفتے سے اس طرف جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اسرائیلی اپیزمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کوئی وجہ ہے کہ این دا مومنٹ ہی ارائیوز ایٹ دا اسپاٹ، ایٹ دا ایگزیکٹ مومنٹ وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایک آئلینڈ ہے جس پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، یہاں آئی آر جی سی کی پوسٹ ہیں، یہاں ان کے انڈر گراؤنڈ میزلز ہیں، میزل سائٹس ہیں، یہاں انڈر گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے ڈیفینس کی۔ تو مجھے لگتا ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی انفلوئنس جو ہے، جو کہ کم از کم میرا تو خیال تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اتنا نہیں ہوگا، اور آئی ہیو بین فاؤنڈ رانگ جی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس جتنا کم از کم میں سمجھتا تھا اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ جیسے ہی قریب آتے ہیں تو
شاید اسرائیل کی طرف سے آتا ہے کہ مجھے لیبنان میں تھوڑا ٹائم اور دے دیں، میں آئی وانٹ ٹو گو ٹو اے سرٹن ٹیریٹری حزب اللہ کو روکنے کے لیے، مجھے حماس کے کچھ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنے کا موقع دے دیں، اور ایران کے اوپر کوئی ایسی اسٹرائکس کریں کہ ان کی جو میزائلز کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کام ہو جائے۔ این موقع پہ آ کے پیور اپیزمنٹ کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ از اپیزنگ دا اسرائیلیز۔ تو امید ہے کہ اب یہ ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ اب پولیٹیکل کیریئر جب ریپبلکن پارٹی کا ایٹ سٹیک ہوگا تو پھر تو میرا خیال ہے ان کو اسرائیل کی اپیزمنٹ سے باز آ جانا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، وہ تو یقیناً میرے خیال سے اب کوئی چارہ نہیں رہے گا اس کی، وہ تو ہوگا ہی سر، مگر اس وقت تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں، کیا اس کا بنتا ہے، ٹرمپ کی اپنی جو سروائیول ہے وہ بھی اب، اور ریپبلکنز کا عمومی طور پہ سروائیول جو ہے وہ بھی مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، اور I'm sure پاکستان میں جو بھی لوگ اس کے بارے میں بات تو کر رہے ہوں گے، کہ اگر ٹرمپ کا اور کمزور ہوتا ہے آگے بڑھتے ہوئے نومبر میں یا اس کے بعد، تو وہ اس کے امپلیکیشن پاکستان کے لیے کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمارے تو آپ کو پتا نا، ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل، فیوریٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ اپنا عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسکلی جی یہ ہمیں کتنا نقصان یا نقصان ہوگا، یا امریکی پالیسی شفٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہے؟ جی دیکھیے سر، پالیسی شفٹ پرماننٹ نہیں ہے، ان کی ہاں انسٹیٹیوشنز میں ابھی بھی وہ ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس ایلیمنٹ آف سبسٹنس نہیں ہے کہ وہ پرماننٹلی پاکستان کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک شاید وہ ایک ذرا سا ہٹ کے بھی ٹاپک ہو، ایک بات ابھی ریسنٹلی دیکھی گئی کہ جب کایا کالس آئی تھیں، جو ای یو کی تھیں ہائی ریپرزینٹیٹیو آن فارن پالیسی ہیں، انہوں نے آ کے جو کمیونیکے آیا ہے وہ جنرلی پرسیو کیا جا رہا ہے کہ بہت پرو پاکستان ہے، جو ای یو پاکستان کا جی جو کمیونیکے ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید جو پاکستان کا جو سینٹرل رول ہے میڈیشن میں، وہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اب پالیسی میکنگ سرکلز میں بھی اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ ہم رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ وی آر اونلی ایز گڈ ایز ٹرمپ از۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرمپ جتنا وہ فیوریٹس والی باتیں نہ ہوں، لیکن پاکستان کے رول کو امریکہ ریکگنائز کرے گا، کیونکہ امریکن اسٹیٹ اور ایرانین اسٹیٹ کے درمیان پاکستان نے میڈیٹ کیا۔ اگر تو میڈیشن نہ ہوتی، اگر معاملہ صرف مے کی جنگ کا ہوتا، تو شاید بعد میں دوبارہ لاپ سائڈڈ ہو جاتے۔ میرا خیال ہے یو ایس پالیسی وہ نہیں رہے گی پاکستان کی طرف جو پہلے تھی۔ آئی تھنک پرو پاکستانی ایلیمنٹ اس میں ضرور آئے گا۔ اور ناظرین کے لیے صرف بتا دوں کہ جو یو پاکستان ایٹ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا جو کمیونیکے ہے، اس میں ایک فریز ہے کہ پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ بریف کیا، اور ای یو کے ریپرزینٹیٹیو نے یوکرین پہ کیا، اور ایک قسم کا پیرالل ڈرا ہوتا ہے ان کے درمیان، جس پہ جو شاید اتنا زیادہ شفٹ نہیں ہے، اٹ اسٹیٹس فیکٹس، لیکن انڈیا میں جو کوحرام مچا ہوا ہے اس کے اوپر، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں۔ پھر دوسری اس میں عجیب بات یہ دیکھی گئی ہے کہ پیلسٹینین سٹانس پہ، اسرائیل پیلسٹینین سٹانس پہ، غازہ کے سٹانس پہ بالکل پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو میمک کیا گیا ہے، اور جنرلی پاکستان کے اوپر جو کریٹیکلٹی ہوتی ہے وہ کم ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جی ایس پی پلس کی جو نئی پیرامیٹرز ہیں اس پہ پاکستان کو آگاہ کیا گیا، اور پاکستان نے اگری کیا ٹو فلفل دوز، لیکن کوئی ایسی کریٹیکلٹی نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے، اگر گریٹر یورپین یونین میں مانا جا رہا ہے،
تو ہو سکتا ہے امریکن پالیسی میکنگ سرکلز میں بھی ایون آفٹر ٹرمپ وی مائٹ بی ان فار اے پلیزنٹ سرپرائز. جی بالکل. اور یہ میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ جو امریکہ میں ہم نے یہ ابھی جنوبی ایشیا کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور خصوصاً جو پاکستان کی دوبارہ اہمیت بنی ہے، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرفارمنس تھی مئی 2025 انڈیا کی جنگ کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ بھی خود امریکہ میں بھی نظر ثانی ہوئی ہے ان کی اپنی جو پالیسی ہے چین کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ایک خیال تھا کہ انڈیا ایک چین کے خلاف جی ایک بلوا کیا ہے وہ نہیں ثابت ہو رہا، تو اس لیے دے ہیو ٹو ریوائز دیئر لانگ ٹرم ویو. اس میں پھر پاکستان کا رول بالکل نکلتا ہے. پاکستان چین کے ساتھ ایک پل، ایک وہ بھی رابطے کا ذریعہ بھی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بھی ابھی امپورٹنٹ ثابت ہو گیا ہے امریکی کیلکولیس کے مطابق. پھر یہ آئیسس اور دیگر جو گروپس جو افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، جن سے جو کہ امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہے لانگ ٹرم اگین، وہاں بھی پاکستان کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. تو میرے خیال سے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایک ایک تھیری ہی ہے کہ جی ٹرمپ چلا جائے گا تو پاکستان کا تو بس پھر دوبارہ سے ہی ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا یو نو اٹ بیٹر، کیونکہ آپ کے تو جسے کہتے ہیں اس دشت کی سیاہی میں پوری عمر گزاری ہے آپ نے بقول شخص سے، تو فورن پالیسی کے. جی جی. تو لیکن جی یہاں سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہماری جو ثالثی کی اب ایفرٹس ہیں، لگتا ہے وہاں بھی کچھ سٹیم جو ہے وہ نکل رہی ہے، کیونکہ تھکن آ گئی ہے اس میں. ایک لگ رہا ہے I mean unless I'm reading it in a different نہیں، way. آئی تھنک سر یو آر ریڈنگ اٹ ایبسولوٹلی کریکٹلی، کیونکہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب بیک چینل سے بات ہو رہی ہوگی، لیکن جو مین ایکٹیو تھرسٹ تھی، جو assertion تھی پاکستان کی میڈیشن کی، وہ ہم نے کی ہے. اور اس کا کوئی ایکسپیکٹ بھی یہ کرنا شاید ٹھیک نہیں تھا کہ کلیئر کٹ ایک کوئک آنسر گریٹ پیس آف گڈ نیوز وہ نکلے گی. وہ شاید نہیں نکلی، لیکن امید افزا ہیں جو اسٹریٹجک سرکلز ہیں ابھی بھی. جس طرح ابھی ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ ایم او یو تو سائن ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلے 60 دن ہیں وہ بھی بڑے سخت ہوں گے. اس میں شاید پاکستان کی پھر ریکوائرمنٹ ہو، ڈپینڈنگ آن کیا فارمیٹ ہوتا ہے، پاکستان کی پھر ریکوائرمنٹ ہوگی. پاکستان پھر سینٹرل رول پلے کرے گا. اس میں پھر تھوڑا ڈاکٹر عادل نجم کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا، وہ کہہ رہے تھے وار از آلسو، جس طرح آپ کہتے ہوتے ہو کہ وار از آلسو نیگوسیشنز بائی another means. وہ یہ جی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت لڑائی وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیز یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، اور میرا خیال ہے پھر وہ ان 60 دن میں بھی چلیں گی. سو دا فینٹ ہارٹیڈ ان کو بہت زیادہ ان دنوں میں بھی تحمل مزاجی سے کام لینا پڑے گا. آن اے لائٹر نوٹ، ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہیں ان کی ایک لٹریچر میں مقام ہے، ہیومر میں اور لٹریچر میں. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ڈیموکریٹس کو کس نام سے پکارا ہے، ریپبلکنس کو گرینڈ سٹینڈرز کہا ہے، اور بڑی مزیدار قسم کی ان کی وہ بھی ٹویٹ ہے. تو میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ای یو پاکستان کا کمیونکے ہے اس میں افغانستان کے اوپر بھی پاکستان کے سٹانس کو سپورٹ کیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے، جو کہ ای یو کی جنرل پالیسی شاید ایسی نہیں ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیر آر ڈیویڈنڈس پاکستان کی پوزیشن کے، فوائد پاکستان کو حاصل ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ای یو کے فرنٹ پہ ہوئے ہیں تو امریکہ میں بھی حاصل ہوں گے ہمیں فوائد آگے جا کے. جی آگے جا کے بالکل. اور یہ ای یو کا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ دیا حوالہ، اور ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر مختصراً بات کی تھی، لیکن آپ نے وہ ریئیکشن تو دیکھا ہوگا انڈیا میں بڑا، وہ جموں اینڈ کشمیر کے ذکر کے اوپر وہاں پہ میڈیا نے خوب شور شرابہ مچایا ہوا ہے
کیونکہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نام لے لیتا ہے کشمیر کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی او ہو، جسے کہتے ہیں ہم کیا سے بولتے ہیں، ان کا پالیسی جو ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کہ کشمیر انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکس نہ ہو، وہ انڈرمائن ہوتی ہے. تو یہ تو، لیکن آپ یہ کتنا سگنیفیکنٹ اس کو سمجھتے ہیں ای یو کی اس مینشن کو؟ جی یہ سگنیفیکنٹ ہے جی، ہم، حالانکہ وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ ریز کیا، دا سینٹینس از دیٹ، لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے، اس طرح پہلے ہوتا نہیں ہوتا، اور ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا. جو گورنمنٹ سرکلز اور ان کے باہر لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کہا جائے گا. اور کشمیر کا ایک تو ذکر ہے، اور جنرلی بھی سر رضا یہ جس طرح وہ آئی ہیں پاکستان، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ خود شاید اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے نہ آئیں، ان سے لوور لیول پہ فارن سیکٹری لیول پہ ہو جائے، لیکن وہ خود آئیں. کافی پراپر وزٹ تھا، اور اس میں جو جنرل ٹرینڈ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ بہت پرو پاکستان ہے، پاکستان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور پاکستان کے میڈیٹری رول کا اس کے اندر ڈیٹیل میں ذکر ہے. حالانکہ دا ٹرپ واز ناٹ اباؤٹ دا مڈل ایسٹ، اٹ واز ناٹ اباؤٹ پیلسٹائن، اٹ واز ای یو پاکستان کا بائیلیٹرل ایک سمٹ تھی. تو اس لیے یہ سگنیفیکنٹ ہے جی، دس از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اور ہم لوگ، میں خود گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن آئی تھنک دا گورنمنٹ ڈیزروز پریز فار ہیونگ اچیوڈ اٹ. اور آئی تھنک جی جو لوگ اس میں انوالو تھے، اسپیشلی دا فارن منسٹر جو شامل تھے، they deserve praise and the Pakistani government deserves praise on this. بالکل، یہ بات درست ہے. اچھا، تو امبیسڈر صاحب یہ بھی اب کہا جاتا ہے کہ چونکہ روس نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کو ایران، مطلب یہ کہ روس نے کہا کہ انڈیا شوڈ پلے اے رول ان میڈیٹنگ بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے. تو یہ کیا وہ بھی اس سے یہ لنکڈ ہے اس سے معاملہ؟ ہاں جی، دیکھیے انڈیا کا اس وقت رول بنتا نہیں ہے کہ بیکاز آف جغرافیکل کنٹیگوٹی، بیکاز آف انہوں نے جو ایک سائڈ لیا ہے پرو اسرائیل، بلکہ پرو اسرائیلی سائڈ اب بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ انڈیا ڈسپائٹ اٹ سائز، اٹ سگنیفیکنس، وہ کوئی رول پلے کر سکے. اور انڈیا کو گرج بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان یہ کر رہا ہے ہر چیز میں، بڑا ملک ہونے کے ناطے ہر چیز میں پاکستان کے ساتھ مقابلہ، یا پاکستان کا کوئی اچھائی ہو، زیرو سم گیم میں بلیو کر کے اپنا سٹیمنا، اپنی بریتھ ضائع کرتے ہیں، ڈیمینش کرتے ہیں. وہ ایکچولی انڈین نیس کو ڈیمینش کر رہے ہیں. ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ روس نے یہ کہا، روس کا افغانستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. شروع میں تھوڑے سے پاکستان میں لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا یہ اظہار کیا کہ شاید یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. وہ آئی تھنک پاکستان کو ری ایشورنسز مل گئی ہیں پرائیویٹلی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹس جسٹ اسمال آرمز کا افغانستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور وہ روس اپنی اسپیس جب بھی اس کو ملے گی افغانستان میں اور اس ریجن میں، وہ ضرور اس کو یوز کرے گا. اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ روس پیچھے ہٹ جائے گا، روس کرے گا، لیکن وہ پاکستان کو انوائے نہیں کریں گے. اس سٹیج پہ پاکستان کے اپنے تعلقات روس کے ساتھ بہت بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کو افغانستان کی خاطر انوائے کریں گے یا پاکستان کے خلاف کے محاذ بنائیں گے. بالکل بالکل، تھینک یو سر. اور یہ بھی کہا، یہ بھی لوگ یہ بھی قیافہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنا درست ہے کہ نہیں، کہ چونکہ یوکرین کے اوپر جو ہے یورپ کی ایک ویو ہے روس کے حوالے سے، اور وہ انہوں نے شاید یہ بھی کیا، یہ بھی اسی لیے جو پاکستان کا اعلامیہ اس میں یوکرین کا ذکر بھی ہوا اور کشمیر کا ذکر بھی ہوا. تو ایک ریسیپروکل جسے کہتے ہیں وہ معاملہ بھی ہے. اور پھر روس نے کچھ دیر عرصہ پہلے کہا ہے کہ ان کو نیٹو کی بیسز جو ہے وہ نہیں چاہیے افغانستان میں.
کہ وہ دوبارہ سے نہ قائم کریں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی لنک ہے اس کا؟ جی ہے. آئی تھنک روس کا اب پلے اپون ہو رہا ہے، اور یورپ آن دا ہول، اور یہ جو ہائی، یہ جو سیکیورٹی کی زار ہیں ان کی، یہ سے پہلے اسٹونیا کی وزیر اعظم تھیں، جو لیڈی آئی ہیں یہاں. جی اور کاجال. آپ کو پتہ ہے ہاں جی، کایا جی جو ہے کایا. یہ، ہاں جی، یہ ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے اسٹونیا بھی ایک رشین ہیجمنی سے گھبراتا ہے، اور ان کی پرسنلی بھی یہ بہت پرو یوکرین ہے. اور یہ یورپین کمیشن کی بھی شاید وائس پریزیڈنٹ ہے. تو شی از ناٹ نو آرڈنری پرسن ان دا ای یو. تو اس لیے ان کا بھی وہ روس والا اینگل بھی ہے، ان کا روس والا اینگل بھی ہے. اور ایک جملے میں یہ بات ضرور شاید انڈیا کے لیے صحیح فیئر ہے تھوڑا سا، کہ ایک جملے میں ذکر کرنا کشمیر کا اور یوکرین کا، یہ سگنیفیکینٹ ہے. آلدو فارمولیشن ایسی ہے کہ بہت ڈسٹربنگ نہیں لگتی، لیکن یہ سگنیفیکینٹ ہے. بالکل، بہت زیادہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ٹینر ہے ای یو کا، اور یقیناً اس میں پاکستان کی ڈپلومیٹک جو اس وقت سٹیٹس بنا ہوا ہے گلوبلی، وہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی ای یو والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، یورپ پورا سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی ایفرٹس کو. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. تو سر میرے خیال سے تو ہمارے سارے آج کے ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو چکے ہیں. اور بس چلتے چلتے آپ آپ کا آپٹیمزم ابھی تک قائم ہے؟ آپ ہمیشہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپٹیمسٹک رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی ہے آپ کا آپٹیمزم قائم جی ہوتا ابھی ہے؟ تک تو ہے، لیکن اپنی آخری آخری کوانٹم پہ پہنچ چکا ہے. اب اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مزید کوئی دھکا وکا لگایا تو پھر پرابلم ہو جائے گی. اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ ہم وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ایران ان اے بیلنسڈ مینر، کہ ایران کے بھی کسی جگہ پہ قصور وغیرہ، لیکن اب لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن ایران شاید پرنسپلز پہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اور بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود جو ایم او یو پہ بھی سائن نہیں ہو رہا. تو اس لیے آئی تھنک سم واٹ ایران اس میں ریڈیم ہوا ہے. اللہ کرے کہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کو تو کرے انشاءاللہ، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دس ویک وی ول سی we will finally see the signing of the MOU. So we have 7 days for this prediction. جی اب 7 days کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. ہاں وہ کاؤنٹ ڈاؤن بالکل سٹارٹ ہوگا. اچھا یہ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم ایڈریس کریں، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی آخری چلتے چلتے کہ جو پاکستان نے بھی یہ کانڈمنیشن کی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دفتر خارجہ نے بھی ریگارڈنگ جو پبلک میں جا کے انہوں نے کویت، ہاں کہا. جی. ہاں جی، کویت اور بحرین کے حوالے سے. تو سوال یہ کہ کویت اور بحرین نے ابھی تک بیسس کیوں فراہم وہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہے ان کو کہ اس کے اوپر ریٹیلیشن ایران کی طرف سے آئے گی. تو ویسے صاحب ان کی کوئی اپنی وہ کوئی آٹونومی نہیں ہے اس معاملے میں؟ نہیں ہے جی، اٹانومی نہیں ہے. دے آر ویری ویک اسٹیٹس. ہاں دوسری طرف امریکہ ہے، اور اگر جان چھڑانی بھی ہوئی یا دوسرا راستہ جانے بھی ہوا تو وہ بڑا گریجول ہوگا، اور بالکل امریکہ کو ڈیفائی کر کے نہیں ہو سکتا. ان کی رولنگ فیملیز بھی ہیں، تو اس لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکی مائٹ کا اور ان دونوں ممالک کا. جی وہ بالکل آٹونومس نہیں ہے. جی بالکل اٹانومس نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیسکلی اپنا پاکستان نے بھی کویت اور بحرین کو اسی لیے وہ کیا ہے، جسے کہتے ہیں کنڈیم بھی اسی لیے کیا کنڈیم ہے. کیا ہے ان کے اوپر اٹیک کا. جی جی ان کے اوپر اٹیک. تو اور وہ بھی اپنی سولیڈیرٹی کے لیے، میرے خیال سے یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے، ہمارے ورکرز ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن، اس کا حل ایک ہی ہے،
اور وہ ہے کہ کوئی پائیدار امن کا فریم ورک جو ہے وہ کریٹ کیا جائے جہاں پر یہ اس طرح کی کانفلکٹ جو ہے وہ بار بار ایمرج نہ کرے اس ریجن میں. تو محسن صاحب تھینک یو بس سو صرف مچ. آخری سر بات سر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لبنان میں بھی کی بھی ٹاکس ہوئی ہیں اور وہ روز کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے وہ ایمبیسڈر لیول پہ. ساتھ ہی اسرائیل جو ہے سدرن لیبنان پہ اٹیک کر دیتا ہے. تو وہ بھی جو پیس ہے یا ایگریمنٹ ہے یا کوئی چیز ہونی ہے وہ جب تک آپ اسرائیل کو ریسٹرین نہیں کریں گے اور امریکہ کر سکتا ہے. اٹس جسٹ ٹرائنگ ٹو یہ جو ایکسیوس کی سٹوری اور باقی ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ کہ ہم جی اسرائیل پہ ہمارا نہیں چلتا اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے. امریکہ چاہے تو بالکل اسرائیل کو ریسٹرین کر سکتا ہے. جب تک نہیں کرے گا امریکہ ول کم آؤٹ the US will come out very bad out of this. بالکل یہ حقیقت یہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا دم ہے امریکہ کے اندر بھی, جی کیونکہ وہ اتنا پاورفل لابی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو بھی یہاں پہ لوگ جو ہے نا پر جلتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اس کو کچھ کہنے میں ہاتھ جی لگا ہاں. دیتے. تو بہرحال تھینک یو سو مچ سر ونس اگین, اور تھینک یو ویری انشاءاللہ مچ سر. آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.